بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں۔ آج ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سیکھیں گے۔ اس میں اس کی ایگزامپلس، ٹپس، اس کے کس طرح سے سینٹینس بنانا چاہیے، اس کی پہچان کیا ہے، اردو میں پہچان کیا ہے، اور انگلش میں کس کس طرح سے فقرہ بناتے ہیں اس کا، اس کے سمپل سینٹینسز، اس کے نیگیٹو اور انٹروگیٹو، ہر طرح کے سینٹینسز آج ہم اس میں سیکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پہ 2-3 ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، لیکن آج پھر اس میں کچھ سینٹینسز دیے ہیں۔ پہلے وہ کمپلیٹ اس کی فارمیشن اور کمپلیٹ اس پہ بنائی ہوئی ہیں، لیکن آج کی ویڈیوز میں تھوڑا بہت اس کی پہچان بتاؤں گی، لیکن زیادہ اس کے وہ ہے سینٹینسز ہیں اس میں۔ اس کے جیسے فقرے کے آخر میں دیا ہے، چکا ہے، چکے ہیں، لیا ہے، اس طرح کے آتے ہیں لفظ۔ اور اس کو انگلش میں بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد اس میں ہیلپنگ ورب ہیز اور ہیو لگاتے ہیں، اور اس میں ورب کی تھرڈ فارم لگاتے ہیں، ورب کی تھرڈ فارم، اور آخر میں اگر آبجیکٹ ہو تو آبجیکٹ لگاتے ہیں، اگر آبجیکٹ نہ ہو تو ادھر ہی فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، اگر آبجیکٹ ہو تو وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ ابھی ہم پہلا فقرہ اس کا دیکھیں گے۔ اذلان نے ٹی وی بند کر دیا ہے، اذلان نے ٹی وی بند کر دیا ہے۔ اس میں اذلان سبجیکٹ ہے، اور اس میں بند کر دیا اس میں ورب ہے، ٹی وی اس میں آبجیکٹ ہے۔ اذلان ہیز سوئچڈ آف دا ٹی وی، اذلان اس میں سبجیکٹ ہے، ہیز ہیلپنگ ورب ہے، اور سوئچڈ آف اس میں جو اس نے کام کیا جو ورب ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، سوئچ کی تھرڈ فارم سوئچڈ لگائی ہے، سوئچڈ آف کرنا، ٹی وی بند کرنا، دا ٹی وی، اذلان ہیز سوئچڈ آف دا ٹی وی، اذلان نے ٹی وی بند کر دیا ہے۔ ہم انہیں پہچان چکے ہیں۔ اب ادھر بھی فقرے کے آخر میں چکے ہیں آیا، ادھر آخر میں دیا ہے آیا، اور ادھر چکے ہیں، دیا ہے، لیا ہے، کیا ہے۔ اس میں اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں اردو کی پہچان کرتے ہوئے، جیسے اس میں آتا ہے اس نے اذلان نے ٹی وی بند کر دیا، وہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوگا، لیکن اذلان نے ٹی وی بند کر دیا ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ ہم انہیں پہچان چکے ہیں، we have recognized them، ریکگنائز کی تھرڈ فارم ہے ریکگنائزڈ، we have، we اس میں سبجیکٹ ہے، have ہیلپنگ ورب ہے، we کیونکہ سنگولر کے ساتھ، سنگولر نام کے ساتھ یا آئی وی کے ساتھ have لگتا ہے، اور جتنے بھی پلورل ہیں ان سب کے ساتھ have لگے گا، اور سنگولر کے ساتھ has لگائیں گے۔ we have recognized them، them اس میں سبجیکٹ ہے۔ وہ اکٹھے ایک میچ کھیل چکے ہیں، they have played a match together، اس میں they سبجیکٹ ہے، have helping verb ہے، played اس میں verb ہے، اس کی verb کی تھرڈ فارم لگائی ہم نے، match اس میں آبجیکٹ ہے، together اکٹھے کے لیے آیا ہے، they have played a match together، گواہ کا بیان دیا جا چکا ہے، the statement of the witness has taken، یہ پیسے وائز سینٹینس ہے۔ ہم کھانا کھا چکے ہیں، we have eaten meal، ہم کھانا کھا چکے ہیں، we have eaten meal، eat ate eaten، eaten اس میں تھرڈ فارم ہے، we اس میں سبجیکٹ ہے، have helping verb ہے، اور eaten اس میں تھرڈ فارم ہے، verb کی تھرڈ فارم ہے، meal کھانا، آبجیکٹ ہے۔ we have eaten meal، ہم کھانا کھا چکے ہیں، مریض صحت یاب ہو چکا ہے، the patient has recovered، the patient اس میں سبجیکٹ ہے، has helping verb ہے، patient کیونکہ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ has لکھیں گے، recovered یعنی کہ اس نے ریکور کر لیا، اپنی صحت اس کی ٹھیک ہو گئی ہے، تو اس کے لیے اس میں آبجیکٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کے بعد verb کے بعد ہم اس در فل سٹاپ لکھیں گے، لگائیں گے۔ مریض صحت یاب ہو چکا ہے، the patient has recovered، پرنسپل صاحب کالج کا معائنہ کر چکے ہیں، the principal has inspected the college،
प्रिंसिपल इसमें सब्जेक्ट है, हैज प्रिंसिपल क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ साथ हैज लिखेंगे। इंस्पेक्टेड मुआयना करने के लिए लिखते हैं, इंस्पेक्शन करना। द कॉलेज इंस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म लगाई हमने इधर। द कॉलेज इसमें ऑब्जेक्ट है। द प्रिंसिपल हैज इंस्पेक्टेड द कॉलेज, प्रिंसिपल ने कॉलेज का मुआयना कर लिया है या कर चुके हैं। रेहान फुटबॉल खेल चुका है या रेहान ने फुटबॉल खेल लिया है, दोनों तरह से इस फिक्रे को लिखा जा सकता है। रेहान हैज प्लेड द फुटबॉल, रेहान इसमें सब्जेक्ट है, हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड खेला, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है। रेहान हैज प्लेड द फुटबॉल, रेहान फुटबॉल खेल चुका है। अब इसमें ये वाले सेंटेंसेस जो हैं ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नहीं वाले। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही होता है, इसकी पहचान भी वही है, सिर्फ इसमें नहीं आता है। सब्जेक्ट आप लिखते हैं सबसे पहले, फिर हैज नॉट और हैव नॉट, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ नॉट लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें भी लगाते हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। किसान ने खेतों को हमवार नहीं किया है, किसान ने खेतों को हमवार कर लिया है, सिंपल सेंटेंस है। किसान ने खेतों को हमवार नहीं किया है या किसान खेतों को हमवार नहीं कर चुका है, ये इसमें नेगेटिव सेंटेंस है। फार्मर हैज नॉट लेवल्ड द फील्ड्स, फार्मर इसमें सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमने नेगेटिव के लिए लगाया, मनफी फिक्रात के लिए नॉट लिखा। लेवल्ड लेवल करना उसको, यानी कि बराबर करना, हमवार करना। द फील्ड इसमें ऑब्जेक्ट है, लेवल की थर्ड फॉर्म हमने लगाई इसमें लेवल्ड। फार्मर हैज नॉट लेवल्ड द फील्ड। रेलगाड़ी नहीं आ चुकी है, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, रेलगाड़ी नहीं आ चुकी है, ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, ट्रेन इसमें सब्जेक्ट है, हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए लिखा है, अराइव्ड इसमें वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए फुल स्टॉप वर्ब के बाद लगेगा। ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, सब लोग अपने घरों को नहीं जा चुके हैं। All the people have not gone to their home. अब इसमें all the people इसमें सब्जेक्ट है, have इसमें हेल्पिंग वर्ब है, not नेगेटिव के लिए लिखा, gone इसमें not gone, gone इसमें go की थर्ड फॉर्म है, go went gone, to their home, homes जो है उनके घर जो है ये ऑब्जेक्ट है। All the people have not gone to their homes. लोग तकरीर सुन चुके हैं। People have लोग तकरीर नहीं सुन चुके हैं। अगर होता लोग तकरीर सुन चुके हैं तो होता people have listened। ये इधर से थर्ड फॉर्म आएगी listened। इधर थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो इधर फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इधर ईडी साथ लगाएंगे इसके। तो पीपल हैव नॉट लिसन्ड द स्पीच, लोग तकरीर नहीं सुन चुके हैं। अगर लोग तकरीर सुन चुके हैं तो फिर आता पीपल हैव लिसन्ड द स्पीच, स्पीच इसमें ऑब्जेक्ट है, लिसन्ड इसमें लिसन की थर्ड फॉर्म लिसन्ड लगेगी। और उसके बाद ये वाले फिक्रे जो हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए भी वही पहचान है, चुका है, चुकी है, लिया है, किया है, यही आखिर में आता है। लेकिन शुरू में क्या आता है, तो इसमें सबसे पहले इसमें लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को हम फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। इसमें वो भी सेंटेंस आते हैं जिसमें WH फैमिली वाला भी लगता है, लेकिन इसमें मैंने WH फैमिली वाले नहीं लिखे हुए। WH फैमिली वाले पहले इस पे बनी हुई है वीडियो, इसी टेंस में WH फैमिली का भी समझाया हुआ है वो किस तरह से लगाते हैं। अगर तो किसी चीज़ का आंसर हम यस और नो में दे सकें तो उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं क्या वाले में। अगर ना दिया जा सके, उसकी वजाहत बयान करनी हो, लंबा आंसर हो, तो उसमें फिर व्हाट, व्हेन वगैरह लगता है।
اس میں میں نے واٹ وین والے سینٹینسز نہیں لکھے، اس کو الگ سے دوبارہ سے ایک اور ویڈیو بناؤں گی، الگ سے اس کے بنا دوں گی۔ اس میں ہیز، ہیو، ہیلپنگ ورب کو فقرے کے شروع میں لکھتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، اور آخر میں آبجیکٹ اور کویسچن مارک لگاتے ہیں آخر میں۔ کیا بابر ڈیوٹی پر جا چکا ہے؟ ہیز بابر گون ٹو ہز ڈیوٹی؟ اس میں ہیلپنگ ورب بابر کیونکہ سنگولر ہے تو اس میں ہیلپنگ ورب ہیز لگے گا۔ ہیز کو ہم فقرے کے شروع میں لے آئے ہیں کیونکہ اس کا آنسر ہم یس یا نو میں دے سکتے ہیں۔ کیا بابر ڈیوٹی پر جا چکا ہے؟ تو اس کا آنسر ہم یس یا نو میں دے سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ہیلپنگ ورب کو فقرے کے شروع میں لگائیں گے۔ ہیز بابر گون ٹو ہز ڈیوٹی؟ کیا وہ ہمیں دھوکہ دے چکے ہیں؟ ہیو دے ڈیسیوڈ اس؟ دے کیونکہ پلورل ہے، دے کے ساتھ ہیو لگے گا، پلورل لگے گا، ہیز نہیں لگے گا، ہیو لگے گا ہیلپنگ ورب۔ تو ہیلپنگ ورب کو ہم فقرے کے شروع میں لے آئے ہیں۔ ہیو دے ڈیسیوڈ اس؟ ڈیسیو دھوکہ دینا، ڈیسیوڈ اس کی تھرڈ فارم ہے، اس ہمیں آبجیکٹ ہے اس میں۔ ہیو دے ڈیسیوڈ اس؟ کیا وہ ہمیں دھوکہ دے چکے ہیں؟ کیا وہ عالمی اعزاز جیت چکا ہے؟ ہیز ہی ون دا ورلڈ ٹائٹل؟ ہیز اس میں ہیلپنگ ورب ہے، اس کو فقرے کے شروع میں لے آئے ہیں انٹروگیٹو بنانے کے لیے۔ ہی اس میں سبجیکٹ ہے، ون اس کی ون کی تھرڈ فارم ہے، ورلڈ ٹائٹل اس میں جو ہے وہ اس میں آبجیکٹ ہے۔ ہیز ہی ون دا ورلڈ ٹائٹل؟ کیا اس نے عالمی اعزاز جیت لیا ہے یا وہ عالمی اعزاز جیت چکا ہے؟ کیا تم نے چائے پی لی ہے؟ ہیو یو ٹیکن ٹی؟ ہیو اس میں جو ہے وہ اس کی وجہ یو کی وجہ سے لگا، یو کے ساتھ یو سنگولر ہو یا پلورل ہو اس کے ساتھ ہیو لکھتے ہیں۔ یو ہیو اس میں اگر سمپل فقرہ ہوتا تو یو ہیو لکھتے، تو ابھی یہ انٹروگیٹو ہے تو ہیو کو ہم فقرے کے شروع میں لے آئے ہیں۔ ہیو یو ٹیکن ٹی؟ کیا آپ نے چائے پی لی ہے یا کیا تم نے چائے پی لی ہے؟ اب اس میں یہ والے سینٹینسز جو ہیں یہ انٹروگیٹو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں۔ اس میں دونوں کس طرح سے لکھتے ہیں؟ اس میں ہیز اور ہیو یعنی کہ ہیلپنگ ورب کو فقرے کے شروع میں لکھیں گے، پھر سبجیکٹ ہوگا، ناٹ ادھر اپنی جگہ پہ رہے گا، سبجیکٹ کے بعد ناٹ لکھیں گے، پھر ورب کی تھرڈ فارم، اور آخر میں آبجیکٹ لکھیں گے اور کویسچن مارک لگائیں گے اس میں بھی۔ کیا وہ آگ نہیں بجھا چکے ہیں؟ ہیو دے اس میں کیا وہ آگ نہیں بجھا چکے ہیں یا کیا لوگ آگ نہیں بجھا چکے ہیں؟ ہیو دا پیپل ناٹ ایسٹنگوشڈ دا فائر؟ اب لوگ ادھر آتا تو دا پیپل آتا، وہ آیا تو دے آنا، ہیو دے ناٹ ایسٹنگوشڈ دا فائر؟ ایسٹنگوش کی تھرڈ فارم ہے ایسٹنگوشڈ۔ ہیو دا پیپل ناٹ ایسٹنگوشڈ دا فائر؟ کیا آپ نے کہانی نہیں لکھ لی ہے؟ ہیز ہی ناٹ ریٹن اے اسٹوری؟ کیا اس نے اگر آئے گا تو پھر لکھیں گے ہیز ہی ناٹ ریٹن اے اسٹوری۔ آپ نے آئے گا کہ آپ نے کہانی نہیں لکھ لی ہے تو لکھیں گے ہیو یو، ہیو یو، ہیو ادھر ہیو لکھیں گے ادھر یو لکھیں گے، ہیو یو ناٹ ریٹن اے اسٹوری؟ کیا اس نے کہانی نہیں لکھ لی ہے تو ہیز ہی آئے گا۔ کیا آپ نے کہانی نہیں لکھ لی ہے؟ ہیو یو ناٹ ریٹن اے اسٹوری؟ کیا آپ نے کہانی نہیں لکھ لی ہے؟ کیا لڑکیاں گیت نہیں گا چکی ہیں؟ ہیو دا گرلز ناٹ سنگ اے سانگ؟ سنگ کی تھرڈ فارم سنگ، ہیو دا گرلز ناٹ سنگ اے سانگ؟ کیا مہمان نہیں پہنچ چکے ہیں؟ ہیو دا گیسٹس، گیسٹ کی کا پلورل ہے گیسٹس، ناٹ ریچڈ؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور زیادہ ویڈیو اس پہ آپ کو بہت ساری ملیں گی، انگلش ووکیبلری کی، ٹینسز کی، گرامر کی۔